داستان مردان حر۔ تاریخ اندلس کے مردان حر کی دلہ انگیز اور سنسنی خیز داستان۔ عنایت اللہ التمش۔ پیش لفظ۔ وہ دور ہمارے لیے قابل فخر ہے جب پرچم ستارہ و ہلال اندلس آج کے اسپین پر لہرا رہا تھا۔ اس دور کی مقدس اور حسین یادگار مسجد قرطبہ آج بھی اسپین کی سرزمین پر اسی شان سے کھڑی ہے۔ دوسری یادگار الحمرا ہے۔ ایسی اور بہت سی یادگاریں ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ آج کے اسپین کی زبان میں عربی کے الفاظ شامل ہیں۔ اندلس کا نام آتا ہے تو وہ مجاہدین اسلام یاد آ جاتے ہیں جنہوں نے اندلس کے ساحل پر اتر کر اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھیں کہ واپسی کا خیال ہی ذہن سے نکل جائے۔ اجنبی ملک میں جہاں کے زمین و آسمان بھی ان کے دشمن تھے، انہوں نے جس طرح فتح پہ فتح حاصل کی اور وہاں اپنی حکومت قائم کی، یہ ایمان، کردار اور عزم کی پختگی اور شجاعت و حریت کی ایک بے مثال داستان ہے۔ اس جنگ نے جو طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا کر لڑی تھیں، تاریخ کے رونقے کھڑے کر دیے تھے۔ تاریخ اسلام کا ایک اور نامور سالار موسیٰ بن نصیر بھی اس سے جا ملا۔ دونوں نے جب اندلس کو تحت کر لیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم کر لی تو اس وقت کے خلیفہ نے دونوں کو واپس بلا کر ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس نے بھی تاریخ کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ یہ شخصی حکومت کی لعنت تھی جس کا شکار محمد بن قاسم بھی ہوا تھا۔ اسی شکار کا اندلس کے فاتح طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر ہوئے۔ ان کے بعد کچھ مردان حرامات اندلس کی توسیع کرتے رہے، وہ آج کے فرانس تک بھی پہنچے۔ ایسی شہادت بھی ملتی ہے کہ مسلمان پیرس کے مضافات تک چلے گئے تھے۔ بہرحال اندلس ایک مستحکم عمارت بن گئی تھی، مگر آگے چل کر اندلس کے جو امیر مقرر ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو سلطان اور بادشاہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کے طور طریقے بادشاہوں جیسے ہو گئے، محلاتی سازشیں شروع ہو گئیں۔ ایک ٹولہ درباریوں کا مداح سرائیوں، حاشیہ برداروں اور خوشامدوں کا پیدا ہو گیا۔ عیسائی مسلمانوں کی رعایا تھے، انہیں تمام حقوق اور شہری آزادی حاصل تھی، ان کی عبادت گاہیں آباد تھیں اور انہیں عبادت اور دیگر مذہبی امور میں پوری آزادی دی گئی تھی۔ انہیں اسلام قبول کرنے پر دھمکی یا لالچ سے مجبور نہیں کیا جاتا تھا۔ ان میں سے جو مسلمان ہوئے وہ از خود ہوئے، مگر عیسائیوں نے اس عزم کو اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا کہ مسلمانوں کو یورپ سے نکالنا ہے۔ اس عزم کی تکمیل کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ اپنی ان بیٹیوں کو عمرہ کے حرموں میں داخل کیا جو حسن، عیاری اور فریب کاری میں بے مثال تھی۔ ان کے ذریعے انہوں نے اعلیٰ حاکموں اور کلیدی حیثیت کے حاکموں کو ایک طلسم میں گرفتار کیا اور انہیں عمارت اندلس کی آستین کے سانپ بنا دیا۔ اس کے علاوہ عیسائیوں نے مسلح بغاوتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ انہیں شاہ فرانس اور ارد گرد کے دیگر عیسائی حکمرانوں کی مدد اور قیادت حاصل تھی۔ یہودیوں نے عمارت اندلس کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کی زیر زمین مہم مہارت اور جانفشانی سے جاری رکھی، لیکن اندلس کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کی ذمہ داری ان مسلمان امراء پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے مداح سراؤں اور دوستی کے پردے میں دشمنی رکھنے والے عیسائیوں اور یہودیوں کے طلسم کو اپنے اوپر طاری کیا اور عیش و عشرت میں ڈوب کر بادشاہ بن گئے تھے۔ میں نے صرف ایک امیر کے دور حکومت کا عکس چند ایک کہانیوں کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اس کے لیے متعدد مورخوں اور بعض کے تاریخ نویسیوں کی تحریروں سے مواد حاصل کیا ہے۔ کچھ تحریریں اس دور کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس دور کو میں نے اس لیے منتخب کیا کہ مشہور و معروف موسیقار زریاب اسی دور میں ابھرا تھا اور سلطانہ ملکہ تروب بھی اسی دور میں منظر عام پر آئی تھی۔ فلورا بھی اسی دور میں ایک حسین ناگن بن کر اسلامی حکومت کے خلاف میدان میں اتری تھی۔ میں نے ملکہ تروب کو اندلس کی ناگن کہا ہے اور اس داستان کو میں نے قلم بند کیا ہے، داستان مردان حر کہا ہے۔ اگر امیر عبد الرحمن ثانی کے دور حکومت 822 عیسوی تا 852 عیسوی میں چند ایک مردان حر نہ ہوتے تو زریاب اور ملکہ تروب اسی دور میں مسلمانوں کو سقوط اندلس تک پہنچا دیتے۔ فلورا کو ہمارے افسانہ نویسیوں نے کسی نہ کسی مسلمان کی محبت میں گرفتار کیا اور ایک سے ایک لذیذ کہانی لکھی ہے، لیکن حقیقی فلورا کو ہر ایک مسلمان سے نفرت تھی۔
جس کا اظہار اس نے قاضی القضات کی عدالت میں بھی کیا تھا۔ ایسے کچھ واقعات اور ہیں جو میں نے مختلف تحریروں کی چھان بین کر کے اصل رنگ میں پیش کیے ہیں۔ ان کہانیوں میں جو دراصل ایک ہی کہانی کی کڑیاں ہیں، میں نے جہاں واقعات کو حقیقی روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں انہیں دلچسپ بھی بنایا ہے کہ قاری ان میں محو ہو کے رہ جاتا ہے۔ آپ اس داستان سے بہت کچھ حاصل کریں گے اور آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے بھی یہ داستان پڑھیں۔ عنایت اللہ۔ زمانہ 825 عیسوی کا تھا جب آج کے اسپین پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اور یہ خطہ جس میں آج کا پرتگال بھی شامل تھا اندلس کہلاتا تھا۔ فرانس کا بادشاہ لوئی اپنے محل کے ایک خاص کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک ریاست گوتھک مارچ کا بادشاہ برن ہارٹ اور قرطبہ یعنی اندلس کا ایک عیسائی ایلوگئیس جس کا کوئی رتبہ نہیں تھا بیٹھا تھا۔ شاہ لوئی کے 2 جرنیل اور وزیر بھی اس محفل میں موجود تھے۔ ایلوگئیس، شاہ لوئی نے بادشاہوں کے لہجے میں کہا، مجھے جب تمہارے متعلق بتایا گیا تھا کہ تمہارا کوئی رتبہ نہیں اور کوئی سرکاری حیثیت نہیں، تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ تمہیں ملاقات کی اجازت دوں یا نہ دوں، مگر اب تمہاری باتیں سن کر محسوس ہوتا ہے کہ تم جیسے آدمی سے میرا ملنا ضروری تھا۔ مجھے صرف ایک شک رفع کرنا ہے، میں کس طرح یقین کر سکتا ہوں کہ تم مسلمانوں کے جاسوس نہیں ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر بات کر رہے ہو۔ یہاں ضرورت عمل کی اور جد و جہد کی ہے۔ جذباتی باتیں کرنے والے اس وقت کہیں نظر نہیں آیا کرتے جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے۔ میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا کہ میں مسلمان کا جاسوس نہیں ہوں۔ ایلوگئیس نے کہا، اگر آپ کے جاسوس اتنے ہی ہوشیار اور عقل مند ہیں جتنے مسلمانوں کے ہیں، تو انہیں کہیں کہ قرطبہ سے معلوم کریں کہ میں قابل اعتماد ہوں یا نہیں۔ آپ کی دوسری بات کا جواب اسی وقت ہی مل سکتا ہے جو قربانی دینے کا وقت ہوگا۔ میں احتیاط کا قائل ہوں، فرانس کے بادشاہ لوئی نے کہا۔ مجھے ڈر نہ تمہارا ہے نہ مسلمانوں کا۔ آپ کے باپ دادا بھی احتیاط کے قائل تھے، ایلوگئیس نے کہا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اندلس پر مسلمانوں کی حکمرانی کو 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ ویسی ہی احتیاط آپ کر رہے ہیں۔ وہاں ہم غلام ہیں، ہمارا مذہب غلام ہے۔ اگر آپ کے دل میں یسوع مسیح کی اور کنواری مریم کی محبت اور عزت ہوتی تو آپ یوں چین سے تخت پر نہ بیٹھے ہوتے۔ کیا میں بے عمل جذباتی ہوں جو اتنی دور سے آپ کے دربار میں پہنچا ہوں؟ میں ایک مقدس مقصد لے کر آیا ہوں۔ یہ مقصد میرا ذاتی نہیں۔ اگر میرے پاس فوج ہوتی جیسے آپ کے پاس ہے تو میں مسلمانوں کو اگر اندلس سے نکال نہ دیتا تو انہیں یہاں چین سے حکومت بھی نہ کرنے دیتا۔ میں ان پر چھاپے اور شبخون مارتا ہوں۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں ایلوگئیس، شاہ لوئی نے کہا، لیکن تم شاید نہیں جانتے کہ عرب کے ان مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا بہت مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ ایلوگئیس نے پوچھا۔ مشکل یہ ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں، شاہ لوئی نے کہا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کی خوشنودی کی خاطر غیر مسلموں کے خلاف لڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ ایلوگئیس، تم نے اگر اندلس میں مسلمانوں کی آمد کی رویداد نہیں سنی تو مجھ سے سن لو۔ ان کی تعداد صرف 7,000 تھی اور اندلس کے ساحل پر اتر کر انہوں نے اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھی تاکہ واپسی کا خیال ہی دماغ سے نکل جائے۔ تم اپنی فوج بنا سکتے ہو مگر اس میں یہ جذبہ پیدا نہیں کر سکتے کہ پسپائی کا خیال دل سے نکال دے۔ یہ ان مسلمانوں کا جذبہ ہی تھا کہ انہوں نے جہاں حملہ کیا فتح پائی، اور ان پر جس نے بھی حملہ کیا وہ پسپا ہوا۔ آج 100 سال سے اوپر مدت گزر گئی ہے، مسلمان آگے ہی بڑھ رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ تم یہ نہیں جانتے ہوگے کہ ان سے فرانس بھی محفوظ نہیں۔ وہ فرانس پر حملہ کر کے اس ملک کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیں گے۔ تو کیا آپ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے؟ ایلوگئیس نے کہا، میں تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکال لینے کی سوچ رہا ہوں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے ایک گروہ تیار کر لیا ہے جو اندلس کے عوام کو مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کیا ہمارے مہمان ایلوگئیس کو معلوم نہیں
کہ اس وقت تک کتنے ہزار عیسائی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ شاہ لوئی کے وزیر آندرے کینت نے کہا، وہ پکے مسلمان بن چکے ہیں، وہ اس مذہب کی حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہیں ہوں گے جسے انہوں نے دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ ایلوگئیس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس کی نظریں محفل کے ہر آدمی پر گھوم گئیں۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ یہی عیسائی جو اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں میرے پیروکار ہیں۔ وہ بے شک مسلمان ہو گئے ہیں، مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں سے صلیب نہیں نکلی۔ وہ اندر سے ویسے ہی عیسائی ہیں جیسے پہلے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے مسلمان ان نو مسلموں کو کمتر اور اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں۔ انہیں عرب کے مسلمان اپنی رعایا سمجھ کر ان کے ساتھ باعزت سلوک نہیں کرتے۔ اس کا فائدہ ہمیں مل رہا ہے۔ یہ نو مسلم مسلمانوں کے لیے دھوکہ بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں اور درپردہ ان کی جڑیں کاٹنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ انہیں ایک رہنما کی ضرورت ہے اور انہیں کسی عیسائی بادشاہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مدد سے میری مراد فوجی مدد ہے۔ ایلوگئیس نے اور بھی بہت سی باتیں کی جن سے فرانس کے بادشاہ لوئی کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص مسلمانوں کا جاسوس نہیں، اور یہ وہی مقصد لیے ہوئے ہے جو شاہ لوئی کے دل میں تھا اور اسے بے چین کیے رکھتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جائے، ورنہ اسلام سارے یورپ میں پھیل جائے گا۔ ایلوگئیس، شاہ لوئی نے کہا، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو۔ میں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں نے گوتھک مارچ کے بادشاہ برنہارڈ کو کسی خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کی جڑیں زمین کے نیچے جا کر کاٹنی پڑیں گی۔ اب عبد الرحمن ثانی اندلس کا بادشاہ ہے۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ وہ کیسی فطرت اور خصلت کا آدمی ہے۔ وہ صحیح معنوں میں جنگجو ہے، لڑنا بھی جانتا ہے اور لڑانا بھی۔ اس کے دل میں اپنے مذہب کی محبت ہے۔ وہ اندلس کی سرحدیں پھیلانے کے منصوبے بنا رہا ہے، اور وہ علم اور فنون کا بھی شیدائی ہے۔ اس کا باپ الحکم اول اندلس کو خاصا نقصان پہنچا گیا ہے۔ وہ آرام طلب اور عشرت پسند تھا، خوشامدیوں کو انعام و اکرام دیتا اور اپنے آپ کو ساری دنیا کا بادشاہ کہلاتا تھا، مگر عبد الرحمن اس سے مختلف ہے۔ اس کے باپ نے مسلمانوں کی سلطنت کو اور اسلام کو جو نقصان پہنچایا تھا اس کی تلافی عبد الرحمن کر رہا ہے۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ وہ موسیقی اور عورت کا دلدادہ ہے۔ اسے میدان جنگ سے دور رکھنے کے لیے ہمیں اس کی کمزوری کو اور زیادہ پکا کرنا ہے۔ ایلوگئیس، جوش اور جذبات سے نکلو۔ میں جان گیا ہوں کہ تم ایک ایک مسلمان کو قتل کر دینا چاہتے ہو۔ تم آمنے سامنے آ کر لڑنا چاہتے ہو، مگر تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مذہب کا دشمن یہیں سے بھاگ جائے۔ اگر اسے مارنا ہی ہے تو اس کی کمزور رگوں کو پکڑو۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایلوگئیس نے پوچھا۔ کیوں نہ عبد الرحمن کو قتل کر دیا جائے؟ شاہ لوئی نے اپنے وزیر کی طرف دیکھا اور دونوں مسکرائے۔ ہمارے عزیز دوست، وزیر نے کہا، تم ایک عبد الرحمن کو قتل کرو گے تو دوسرا عبد الرحمن تخت پر بیٹھ کر 1000 عیسائیوں کو قتل کرا دے گا۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہوگی کہ قاتل کوئی عیسائی ہے۔ اس مسلمان بادشاہ کے قتل کے بعد ہو سکتا ہے کوئی ایسا بادشاہ اس کی جگہ آ جائے جو ہر لحاظ سے پکا مسلمان ہو اور اس میں یہ کمزوری نہ ہو جو عبد الرحمن میں ہے۔ ہم تمہیں ایک اور طریقہ بتاتے ہیں۔ عبد الرحمن حسین عورتوں کا اتنا شیدائی ہے کہ وہ اپنی ایک حسین کنیز کو اپنی منکوہہ بیوی بنا چکا ہے۔ اس کے حرم میں ایسی ایسی عورتیں ہیں جنہیں تم ہیرے کہہ سکتے ہو، مگر وہ سب اسی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہیں۔ ہمیں اسے کسی ایسی عورت کے جال میں پھانسنا ہے جو اس پر اپنا طلسم طاری کر دے اور اس کی عقل پر قابض ہو جائے۔ ایسی ایک عورت ہماری نظر میں ہے۔ مسلمان ہے یا عیسائی؟ نام کی مسلمان ہے، وزیر نے کہا۔ ایسی عورتوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تم جانتے ہوگے کہ اندلس میں تروب نام کی ایک جاگیر ہے۔ جاگیردار مسلمان تھا جو مر چکا ہے۔ پیچھے اس کی جوان بیٹی ہے جس کا نام سلطانہ ہے اور وہ ملکہ تروب کہلاتی ہے۔ ہمارے مخبروں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اپنی جاگیر میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے حسن و جوانی کا جادو چلا رہی ہے۔
کہتے ہیں کہ بے حد چالاک ہے اور ذہین اتنی کہ شہزادوں کو انگلیوں پر نچا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ مخبر کہتے ہیں کہ اس کا حسن اور اس کا جسم ایسا ہے کہ وہ زمین کی نہیں آسمان کی مخلوق لگتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاہ اندلس عبد الرحمن ثانی کی اس پر نظر نہیں پڑی۔ اگر تم میں اتنی ذہانت ہے تو سلطانہ تک رسائی حاصل کرو اور اسے کہو کہ ہمارا کام کر دے تو شاہ فرانس سے اسے ایک ریاست ملے گی۔ تم اس کی اس کمزوری کو استعمال کرو کہ وہ ایک جاگیردار کی بیٹی ہے لیکن ملکہ کہلاتی ہے۔ وہ ملکہ بننا چاہتی ہے، ہم اسے ملکہ بنا دیں گے۔ کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ سودا بازی ہے، ایلوگئیس نے کہا۔ میں کر لوں گا، اس کے ساتھ صاف بات کروں گا۔ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ عبد الرحمن موسیقی میں بہت دلچسپی لیتا ہے، شاہ لوئی نے کہا، اور اس نے زریاب نام کا ایک موسیقار اپنے دربار میں رکھا ہوا ہے۔ اگر سلطانہ ملکہ تروب زریاب کو ساتھ ملا لے تو ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کام آسان کرنے کا یہی طریقہ ہے تو میں اس کا انتظام کر دوں گا، ایلوگئیس نے کہا، لیکن میں اسے بزدلی سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی تلوار سے ڈر کر چوروں کی طرح درپردہ کارروائیاں کریں۔ ہمارا مقصد کیا ہے ایلوگئیس؟ وزیر نے کہا، یورپ سے مسلمانوں کو بے دخل کرنا اور عیسائیت کو ساری دنیا میں پھیلانا۔ ہمیں مسلمانوں کو بیکار کرنا ہے تاکہ ان کے دلوں سے اپنا مذہب اور قومی وقار نکل جائے۔ ہماری عورتیں فخر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹیں گی، وہ ہر قسم کی قربانی دیں گی۔ دشمن کو مارنے کے لیے ہر حربہ جائز ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اسلام کے سیلاب کو نہ روکا تو کرہ ارض پر اسلام ہی کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ ہم اسلام کو مسلمان بادشاہوں کے ہاتھوں کمزور اور بے بنیاد مذہب بنا دیں گے۔ شاہ لوئی نے کہا، اگر ہم عبد الرحمن پر عورت اور موسیقی کا نشہ طاری کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا دوست برنہارڈ اندلس کی سرحد پر چھیڑ چھاڑ اور شبخون کا سلسلہ شروع کر دے گا۔ تم اندلس کے اندر بغاوت کا انتظام کرو۔ اس مہم میں تم اکیلے نہیں ہوگے، ہمارے آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ جس وقت فرانس میں سلطنت اندلس کی تباہی کی باتیں ہو رہی تھیں، اس سے 114 سال پہلے اسلام کا ایک جوان سال سالار طارق بن زیاد 7000 سرفروشان اسلام کے ساتھ اندلس کے ساحل پر اترا تھا، اور اس نے کشتیاں جلا ڈالی تھیں کہ اس کے کسی ساتھی کے دل میں واپسی کا خیال ہی نہ آئے۔ تاریخ میں عزم کی خاطر ایسی قربانی کی مثال نہیں ملتی۔ کشتیاں جلا کر طارق بن زیاد نے اپنی 7000 نفری کی فوج سے جو خطاب کیا تھا وہ لفظ بلفظ عربی زبان میں تاریخ میں موجود ہے۔ اس نے کہا تھا، اے جوان مردوں، میدان جنگ سے فرار کا اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ تمہارے سامنے دشمن اور تمہارے پیچھے سمندر ہے۔ کشتیاں جل چکی ہیں۔ صدق، صبر اور استقلال کے سوا اب تمہارے پاس کچھ نہیں رہا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جزیرے یعنی اندلس جو جزیرہ نما ہے، اس میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کنجوس کے دسترخوان پر یتیم کی۔ تمہاری ذرا سی کم ہمتی تمہیں نیست و نابود کر دے گی۔ تمہارے دشمن کے پاس فوجیں کثیر ہے اور اسلحہ با افراط۔ تمہارے پاس تلواروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دشمن کے پاس رسد حاصل کرنے کے ہزاروں ذریعے ہیں۔ اگر تم نے ہمت اور شجاعت سے کام نہ لیا تو تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، جس سے مسلمان کی عظمت خاک میں مل جائے گی اور دشمن کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ اپنی عزت اور اسلام کی ناموس کو بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ دشمن جو تمہارے مقابلے کے لیے بڑھا چلا آ رہا ہے اس پر دہشت بن کر چھا جاؤ اور اس کی قوت کو ختم کر دو۔ میں نے تمہیں کسی ایسی بات سے نہیں ڈرایا جس سے میں خود گریز کروں۔ میں نے تمہیں ایسی زمین پر لڑنے کے لیے نہیں کہا جس پر میں خود نہ لڑوں۔ امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے تم جیسے بہادروں کا انتخاب کیا ہے کہ تم اس ملک کے بادشاہوں کے داماد بن جاؤ۔ اگر تم نے یہاں کے شہ سواروں کو تحقیق کر لیا تو یہاں خدا کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری و ساری ہوگا۔ یہ جان لو کہ جدھر میں تم سب کو بلا رہا ہوں ادھر جانے والا پہلا شخص میں خود ہوں۔ جب فوجیں آمنے سامنے آئیں گی تو سب سے آگے میں ہوں گا، اور سب سے پہلی تلوار جس کا وار دشمن پر ہوگا وہ میری تلوار ہوگی۔ اگر میں مارا جاؤں تو تم عقل اور دانش والے ہو، میری جگہ کسی دوسرے کا انتخاب کر لینا، مگر خدا کی راہ میں جان دینے سے منہ نہ موڑنا
اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ جس طرح اس خطاب کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں، اسی طرح وہ مقام بھی چٹان کی طرح کھڑا ہے جہاں طارق بن زیاد نے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس چٹان کو جبل طارق، جبل الٹر کہتے ہیں۔ ان 7,000 مجاہدین اسلام نے آج کا اسپین فتح کیا ہے۔ اس سے پہلے اس کے فاتح روم والے تھے جنہوں نے اسے ہسپانیہ کہا تھا۔ ان کے بعد اس جزیرہ نما ملک کو جرمانیوں نے فتح کیا اور اسے واندلاس کا نام دیا، اور 711 عیسوی میں اس خطے میں طارق بن زیاد کے نعرے گرجے اور اذانیں گونجی تو عرب کے شہروں نے اسے اندلس کہا، اور یہاں کے دریاؤں، پہاڑوں، وادیوں، جھیلوں، چشموں اور بڑے شہروں کے نام بدل ڈالے۔ یہاں کی تہذیب و تمدن کو پاک و صاف کر کے اس خطے کے باشندوں کو نیا کلچر دیا، نیا مذہب دے کر ان لوگوں کو خدا کے قریب کر دیا۔ الحمرا اور مسجد قرطبہ آج بھی وہاں موجود ہیں اور یہ اسلام کی روشنی کے مینار ہیں۔ یہ 7,000 مجاہدین وہاں حکومت کرنے نہیں گئے تھے، وہ اللہ کی حکمرانی قائم کرنے گئے تھے۔ ان میں سے کتنے شہید ہو گئے تھے، کتنے تمام عمر کے لیے اپاہج ہو گئے تھے۔ تاریخ خاموش ہے مگر تصورات خاموش نہیں رہ سکتے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے مجاہدین کا خون بہہ گیا ہوگا۔ ان کی ہڈیاں اندلس کی مٹی میں مل گئی تھیں۔ انہوں نے جان کے نذرانے دے کر اور لہو کے چراغ جلا کر وہاں اللہ کی حکمرانی قائم کر دی۔ پھر طارق بن زیاد دنیا سے اڑ گیا اور پھر ایک صدی گزر گئی۔ اندلس کے تخت پر وہ آ بیٹھے جو طارق بن زیاد اور اس کے 7,000 ساتھیوں کو دل سے اتار چکے تھے۔ انہوں نے تاریخ کے اس درخشاں باب پر جو مجاہدین نے اپنے لہو سے لکھا تھا، اپنے اعمال کا سیاہ پردہ ڈال دیا۔ حکومت جو اللہ کی تھی وہ انسانوں کی ہو گئی۔ جن درباروں میں عدل و انصاف ہوتا تھا وہاں رقص و سرور کی محفلیں جمنے لگی۔ خوشامدیوں نے ان کے گرد حصار کھینچ دیا۔ یہ بادشاہ خوشامدیوں کی زبان میں باتیں کرنے لگے۔ 822 عیسوی 1227 ہجری میں اندلس کے ایسے ہی ایک بادشاہ کا انتقال ہوا جس کا نام الحکم تھا۔ اس کے متعلق تاریخ کہتی ہے، الحکم نے نظم مملکت اور ذاتی جبروت قائم رکھنے کے لیے ہیلا اور مکر اور ظلم و استبداد کا سہارا لیا، نہ لوگوں کے سروں کی پرواہ کی نہ ان کے جان و مال کی۔ اپنی بادشاہی کے تحفظ کے لیے ضرورت پڑی تو الحکم نے ایک دو کا نہیں بلکہ ہزاروں کا خون بہا دیا۔ ان میں بے گناہ بھی تھے، لاکھوں کو در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ جی چاہا تو ہزاروں کی جائیداد ضبط کر لی۔ اس نے ظلم و ستم کا نشانہ رعایا کو بھی بنایا اور بڑے بڑے عالم دین اور مفتیان قوم کو بھی۔ ستوت شاہی قائم رکھنے کے لیے ہر ستم ہر ظلم کو رواں رکھا۔ شخصی حکومت بحال رکھنے کے واسطے ہر حربہ ہر بہانہ ہر مکر جائز سمجھا۔ الحکم کا دور ایک فرد کی ستوت و حشمت کی نمائش کا نمونہ تھا۔ اس کی حکومت ایک شخص کی منمانی کرنے والی حکومت کی ایک مثال تھی۔ الحکم ان بادشاہوں میں سے تھا جنہیں کسی اور کے خون کے صدقے فتح کیا ہوا ایک خطہ راہ جاتے مل گیا تھا۔ ان کے خاندانوں کے کسی ایک بھی فرد کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سرفروشان اسلام نے اس خطے کی قیمت کیا دی تھی۔ چونکہ وہ نہیں جانتے تھے اس لیے وہ اس کی عظمت سے بھی آگاہ نہیں تھے۔ ایک تخت تھا جو خالی ہوتا تھا تو خالی کر جانے والے کا بیٹا اس پر بیٹھ جاتا تھا۔ ان میں سے کسی کو احساس نہیں تھا کہ یہ تخت اندلس کے ان شہیدوں کی ہڈیوں پر رکھا ہوا ہے جنہوں نے اس سرزمین پر آ کر کشتیاں جلا ڈالی تھیں، جو ایک عہد تھا کہ واپس نہیں جائیں گے۔ وہ اپنے عہد پر اور اپنے عزم پر قربان ہو گئے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کسی خطے کی اور وطن کی قدر و قیمت اور عظمت وہی جانتا ہے جس نے اس کے حصول کے لیے کچھ قربانی دی ہو۔ جنہیں بنا بنایا ملک کسی قربانی اور کاوش کے بغیر مل جاتا ہے وہ بادشاہ کہلاتے ہیں اور قوم کو رعایا سمجھ لیتے ہیں اور اپنے گرد خوشامدیوں کا حلقہ بنا لیتے ہیں، اور ان کی نظر اپنی ناک سے آگے کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ وہ ملک و ملت کے زوال کا باعث بنتے ہیں اور قوم کو اپنے دشمن کے آگے تماشا بنا دیا کرتے ہیں۔ تاآن کے نہ ملک رہتا ہے نہ قوم۔ تاریخ میں ایسا ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے۔ اندلس میں سقوط غرناطہ تک قوم کو ایسے ہی بادشاہوں نے پہنچایا تھا۔ الحکم کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عبد الرحمن ثانی 31 سال کی عمر میں اندلس کے تخت پر بیٹھا۔ تاریخ میں تحریر ہے
شعر و ادب کے جتنے شائقین، رقص اور موسیقی کے جتنے ماہرین اور علم و فنون کے جتنے شیدائی عبد الرحمن کے دربار میں جمع ہو گئے تھے، اتنے کسی اور دور میں نہیں ہوئے۔ عبد الرحمن کو جہاں فن تعمیر میں دلچسپی تھی، وہاں وہ موسیقی کا دل دادا بھی تھا۔ وہ تلوار کا دھنی اور فن حرب و ضرب کا ماہر تھا۔ وہ حسین عورتوں کا طلبگار بھی رہتا تھا۔ 3 عورتوں پر تو وہ جان چھڑکتا تھا۔ یہ تینوں محل کی کنیزیں تھیں اور ایک سے ایک بڑھ کر حسین۔ ایک کا نام مدثرہ تھا۔ اس کے حسن سے متاثر ہو کر عبد الرحمن نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ دوسری کا نام جاریہ حکم تھا۔ یہ خوبصورت بھی تھی اور اس کی آواز میں سوز اور رس تھا۔ عبد الرحمن پہروں بیٹھا اس کا گانا سنتا رہتا تھا۔ تیسری کنیز کا نام شفا تھا، بہت ہی خوبصورت تھی۔ پھر اس کی نظر ایک لڑکی سلطانہ پر پڑ گئی، جس کے حسن اور جسم کی ساخت اور لچک میں جادو کا اثر تھا۔ عبد الرحمن اسے دیکھ کر ششت رہ گیا تھا اور حیران بھی ہوا کہ اس کی بادشاہی میں حسن کا یہ شاہکار چھپا کیسے رہا۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ سلطانہ اس کے سامنے آئی نہیں، اسے اس کے سامنے لایا گیا ہے اور یہ ملاقات اتفاقی نہیں۔ وہ ایک رات تھی اندلس کی ہر رات کی طرح۔ عبد الرحمن کے محل پر موسیقار زریاب کی سحر آگے آواز نے وجد طاری کر رکھا تھا۔ جاریہ بھی عبد الرحمن کے قریب بیٹھی تھی۔ شاہ اندلس عبد الرحمن ثانی ساز و آواز کے طلسم میں ایسا گم تھا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا تھا کہ وہ اس سلطنت کا سلطان اور اس ملک کا بادشاہ ہے جس پر صلیب کے آسیبیں سائے پڑ رہے ہیں۔ اسے یاد نہیں رہا تھا کہ اسے اسلام کی عظیم پیغام کو آگے بڑھانا ہے اور سلطنت اسلامیہ کی سرحدوں کو وسعت دینی ہے تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت اللہ کے سچے مذہب سے فیضیاب ہو سکے۔ اس وقت جب خلافت بغداد کا یہ امیر عبد الرحمن، جو اپنے آپ کو امیر کے بجائے اپنے باپ اور دیگر پیشروؤں کی طرح بادشاہ سمجھتا تھا، دنیا و جہان سے بے خبر موسیقی کی لہروں میں بہا جا رہا تھا، ایک درویش سلطانہ ملکہ تروب کے مکان میں داخل ہوا۔ اس درویش کو سلطانہ نے پہلے بھی اپنے محل جیسے مکان کے ارد گرد گھومتے پھرتے دیکھا تھا، اور ایک بار یہ درویش سلطانہ کے راستے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ سلطانہ کی 2 سفید گھوڑوں کی بھگی جب درویش کے قریب سے گزری تو سلطانہ نے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک سہیلی سے کہا تھا، یہ کوئی مغز پھرا مجذوب ہے، کئی بار اسے دیکھا ہے، بھکاری لگتا ہے۔ سہیلی نے کہا، نہیں۔ سلطانہ بولی، بھکاری نہیں، اس کے چہرے پر ایک تاثر ہے جو بتاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سا درویش نہیں۔ میں نے اسے قریب سے بھی دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں ذہانت اور عقل و دانش کی چمک ہے۔ میں نے مردوں کے چہرے پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کی، یہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ سہیلی نے مترنم قہقہا لگا کر کہا، درویش ہو یا ہفتے اقلیم کا شہنشاہ، تمہارے حسن کا جادو سب پر یکساں چلتا ہے۔ سلطانہ نے گھوم کر دیکھا، درویش وہیں کھڑا تھا اور اس کی نظریں حسن کی اس ملکہ کی سفید گھوڑوں والی بگھی کا تعاقب کر رہی تھیں۔ سلطانہ سیر کو جا رہی تھی، سورج غروب ہونے کو آیا تو وہ واپس آئی، درویش وہیں کھڑا تھا۔ سلطانہ نے بھگی رکوا لی اور درویش کو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ درویش کی آنکھیں نیلی اور رنگ گورا تھا، اس کی داڑھی بھورے رنگ کی تھی۔ میں تمہیں کئی بار یہاں دیکھ چکی ہوں، سلطانہ ملکہ تروب نے کہا، کیا تم ہر عورت کو اس انہماک سے دیکھا کرتے ہو جیسے مجھے دیکھتے ہو؟ دنیا میں کچھ عورتیں ملکہ تروب سے بھی زیادہ دلکش ہیں، درویش نے کہا، مگر ملکہ کی کشش دل سے آگے روح تک اتر جاتی ہے، اور جس کا حسن روح تک اترے وہ عورت زمین کی ان عورتوں سے بھی عظیم ہوتی ہے جو اس سے زیادہ حسین ہو۔ کیا مجھے دیکھنے کے لیے میرے مکان کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے ہو؟ ہاں، درویش نے بے باکی سے جواب دیا، اور کچھ کہنے کے لیے بھی، ملکہ کو کچھ بتانے کے لیے بھی۔ کیا بتانے کے لیے؟ کیا ان تماشائیوں کے سامنے جن کی نظریں ملکہ کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں، درویش کچھ بتا سکتا ہے؟ درویش نے کہا، دیکھیں ملکہ تروب، راہ جاتے لوگ رک کر کس طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ملکہ کو وہ راستہ دکھانا چاہتا ہوں جس پر ملکہ چلے گی تو یہ لوگ ملکہ کو یوں دیدے پھاڑ کر نہیں دیکھیں گے، بلکہ ان کی نظریں بھی نیچی ہوں گی اور سر ملکہ کی تعظیم میں جھکے ہوئے بھی ہوں گے۔ اندلس کے تخت پر ملکہ کی جگہ خالی ہے۔ اگر تم نجومی ہو اور آنے والے وقت سے پردے اٹھا سکتے ہو
تو آج رات ہمارے ہاں آ جانا، دربان تمہیں نہیں روکیں گے۔ رات اسے دربان نے نہ روکا، بلکہ اسے احترام سے سلطانہ کے اس کمرے میں داخل کر آیا جس میں سلطانہ کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ سلطانہ نے ریشم کا جو باریک لباس پہن رکھا تھا اس میں وہ مستور نہیں عریاں تھی۔ اس کے کھلے ہوئے بال جو اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے ریشم سے زیادہ ملائم تھے۔ فانوسوں کی روشنی میں اس کا حسن اور زیادہ نکھر آیا تھا۔ سلطانہ عورت نہیں، جوان لڑکی تھی۔ اس کی آواز میں موسیقی تھی، اس کی چال میں طلسم تھا، اس کا انداز زہد شکن تھا، اس کی مسکراہٹ میں شراب کا خمار تھا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے جتنا حسن عطا کیا تھا اس سے کہیں زیادہ عقل اور ذہانت سے نوازا تھا۔ وہ شوق و شنگ اور چنچل تھی، اس کی آنکھوں میں پیار و محبت اور اپنائیت کی جھلک صاف چمکتی تھی، مگر وہ عیار اور مکار تھی۔ وہ اپنی قدر و قیمت سے واقف تھی اور شہزادوں اور جاگیرداروں کی نظروں کو بھی خوب پہچانتی تھی۔ وہ اپنے حسن کا جادو جگانا اور مردوں کی کمزوریوں کو استعمال کرنا اس طرح جانتی تھی جیسے پانی پیا جاتا ہے۔ درویش نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ تم نے کس طرح کہہ دیا تھا کہ تخت اندلس پر میری جگہ خالی ہے؟ ملکہ تروب نے پوچھا۔ یہ عالم ارواح کی باتیں ہیں ملکہ، درویش نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کسی ملک کی ملکہ بننے کو بےتاب ہیں، مگر آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آج تک کوئی آپ کو ایسا نہیں ملا جو آپ کو راستہ دکھا دے۔ اگر تم مجھے وہ راستہ دکھا دو تو یہ آدھی جاگیر تمہیں انعام میں دے دوں گی۔ مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے ملکہ تروب، درویش نے کہا۔ میرے قدموں میں خزانے پڑے ہیں مگر بیکار ہیں یہ میرے لیے۔ میں کسی اور دنیا کا انسان ہوں۔ میں نجومی نہیں، قیافہ شناس ہوں۔ شاہ اندلس عبد الرحمن ثانی آپ کا منتظر ہے۔ مگر اس نے مجھے دیکھا کب ہے؟ سلطانہ نے کہا۔ سنا ہے 3 کنیزوں نے اسے اپنے جال میں پھانس رکھا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عبد الرحمن پکا مسلمان اور بہت اونچے کردار کا جنگجو بادشاہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس تک میرا نام نہیں پہنچا۔ سلطانہ کے بولنے کے انداز میں التجا اور خواہش کا رنگ تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس پر ملکہ بننے کا خبط سوار تھا اور اسے امید تھی کہ وہ ملکہ بن جائے گی، اس لیے وہ اپنے کسی چاہنے والے کو پلے نہیں باندھتی تھی۔ اس کا دماغ شیطان کی عامہ جگہ تھا۔ کیا تم مجھے یہ بتانے کے سوا کہ میں ملکہ بنوں گی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ سلطانہ نے کہا۔ کیا تم مجھے کوئی ایسا ذریعہ نہیں بتا سکتے جو مجھے تخت تک پہنچا دے؟ درویش تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی مسلمان بادشاہ کی ملکہ بننا چاہتی ہیں یا؟ ملکہ تروب ہنس پڑی اور بولی، میری خواہش کسی مذہب کی پابند نہیں۔ اگر میں مذہب کی پابند ہوتی تو اب تک کسی کی بیوی بن کر 2 بچوں کی ماں ہوتی۔ پھر میں آپ کو جو بتاؤں وہ آپ کریں گی؟ درویش نے پوچھا۔ ایک ریاست آپ کی منتظر ہے، مگر وہ ریاست مسلمانوں کی نہیں ہوگی۔ وہ آپ کو اس صلے میں ملے گی کہ آپ شاہ اندلس عبد الرحمن ثانی کے دل و دماغ پر چھا جائیں گی اور اس پر ایک بڑے ہی حسین آصف کی طرح غالب آ جائیں۔ پھر اسے مجبور کروں کہ وہ مجھے اپنی ملکہ بنا لے؟ نہیں، درویش نے کہا۔ وہ آپ کو اپنی ملکہ نہیں اپنی بیوی بنائے گا، پھر آپ سے اکتا کر آپ کو حرم میں پھینک دے گا، اور آپ کی طرح کوئی اور حسینہ ملکہ بننے کے خواب دیکھتی اس کی خوابگاہ میں داخل ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، آپ اسے اختیار کریں گی تو آپ کو اپنی آزاد ریاست ملے گی، فوج ملے گی اور آپ آزادی سے حکمرانی کریں گی۔ سلطانہ غیر معمولی طور پر دانش مند اور گہری نظر رکھنے والی عورت تھی۔ وہ درویش کی باتیں انہماک سے سن رہی تھی اور اس کے چہرے مورے کو بھی بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اچانک چونک پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر درویش کی داڑھی اپنی مٹھی میں لے کر اسے جھٹکا دیا تو داڑھی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے دوسرا ہاتھ درویش کے سر پر رکھا اور سر کا کپڑا مٹھی میں لے کر زور سے کھینچا۔ کپڑے کے ساتھ داڑھی کے رنگ کے مصنوعی بال اتر آئے۔ یہ وگ تھی۔ اس بہروپ میں جو چہرہ نکلا وہ ایک جوان سال آدمی کا تھا۔ کون ہو تم؟ سلطانہ نے غصے اور حیرت سے پوچھا۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کیا تمہیں احساس نہ تھا کہ میں تمہیں قتل کرا کے تمہاری لاش غائب کرا سکتی ہوں؟ وہ آدمی ڈرنے کے بجائے مسکرانے لگا۔
میرا نام ایلوگئیس ہے سلطانہ ملکہ۔ اس نے کہا، بہروپ میں تمہارے پاس آنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ تم تک پہنچنے کا کوئی اور وسیلہ نہ تھا۔ میں کسی ایسی نیت سے نہیں آیا کہ تم مجھے قتل کرا دو۔ بہروپ اتر جانے کے بعد بھی وہی بات کروں گا جو کر چکا ہوں۔ میں نے مذہب کی بات اس لیے کی تھی کہ تم پر اسلام غالب ہو تو اسی بہروپ میں واپس چلا جاؤں۔ کیا تم مجھے عیسائی بنانے آئے ہو؟ نہیں سلطانہ، ایلوگئیس نے کہا، تم مسلمان رہو گی اور جب ملکہ بن جاؤ گی تو بھی مسلمان ہی رہو گی۔ ایلوگئیس نے اپنی جیب میں سے ایک ہار نکالا جس کے موتیوں میں سے رنگ برنگی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اس نے کہا، کیا تم نے ایسی مالا پہلے کبھی دیکھی ہے؟ ایسے ہیرے کبھی دیکھے ہیں؟ ایسی مالا کسی ملکہ کے گلے میں نظر آتی ہے۔ اس نے ہار سلطانہ کی طرف بڑھا کر کہا، یہ تحفہ ہے، جانتی ہو یہ کس نے بھیجا ہے؟ شاہ فرانس لوئی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ ملکہ تروب کی آنکھیں حیرت سے ٹھہر گئیں اور ہونٹ نیموا ہو گئے۔ اس نے ایسی مالا کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مالا اب اس کی ہے اور بھیجنے والا بادشاہ ہے۔ شاہ لوئی کیا چاہتا ہے؟ سلطانہ نے رعب سے پوچھا۔ اس کی عقل بیدار ہو گئی تھی اور اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ حسین اور جوان عورت ہے اور بادشاہوں کے ہاں اس کی مانگ ہے۔ وہ تمہیں اپنی ملکہ نہیں بنانا چاہتا، ایلوگئیس نے کہا، وہ تمہیں ایک ریاست دینا چاہتا ہے۔ تمہیں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں دیا جائے گا بلکہ تمہیں ایک دھوکہ اور فریب بنایا جائے گا، اور مجھے عبد الرحمن شاہ اندلس کے محل میں داخل کر کے اسے دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سلطانہ نے کہا، میں تمہاری دلیری کی تعریف کرتی ہوں۔ تم ڈرے نہیں کہ میں تمہیں گرفتار کرا کے سزائے موت دلا سکتی ہوں اگر تم زندہ رہی تو؟ ایلوگئیس نے کہا، میری زبان ایک ہے، ہاتھ اور بازو بہت سے ہیں، میں اکیلا نہیں، پورا ایک گروہ سائے کی طرح میرے ساتھ ہے۔ میں جتنا زمین کے اوپر ہوں اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوں۔ مجھے گرفتار کرانے کی مت سوچو سلطانہ، میں تمہارا مستقبل چمکانے آیا ہوں۔ اس قیامت خیز حسن سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ چند دنوں کی رونق ہے جو تمہارے چہرے پر نظر آ رہی ہے۔ ہم تم سے کچھ لے نہیں رہے، بہت کچھ دے رہے ہیں۔ عبد الرحمن تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائے گا۔ یہ تمہارا کمال ہوگا کہ اسے اپنا دیوانہ بنا لو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں خود محل میں چلی جاؤں تو میں نہیں مانوں گی۔ سلطانہ نے کہا، میں خود گئی تو میری قیمت کم ہو جائے گی۔ اسے تمہاری جھلک دکھانے کا کام مجھے کرنا ہے۔ ایلوگئیس نے کہا، تم کہو کہ ہمارا ساتھ دو گی، باقی کام ہم کریں گے۔ میرا کام کیا ہوگا؟ عبد الرحمن پر اپنا نشہ طاری کیے رکھنا۔ ایلوگئیس نے کہا، وہ اپنی 3 کنیزوں پر فدا ہے، تم انہیں اپنے رقیب نہ سمجھنا بلکہ انہیں ساتھ ملا کر عبد الرحمن کے سارے جوہر ختم کر دینا۔ وہ معمولی آدمی نہیں، اگر وہ عورت پرستی اور راگ رنگ سے نکل آئے تو وہ تمام تر دنیائی یسوع مسیح پر چھا جائے گا۔ اسے مدہوش رکھنا ہے، زہر دے کر ہلاک یا بے ہوش نہیں کرنا۔ تمہیں جو انعام ملے گا وہ تمہارے خوابوں اور خواہشوں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ میں تیار ہوں، سلطانہ نے کہا، اب سنو تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایلوگئیس نے کہا اور اسے بتانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔